عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 کلاس کے باب انعکاس نور اور مستوی سطحوں کے ذریعے ریفلیکشن آف لائٹ بائی پلین سرفیسز کے باب میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم پچھلے ویڈیوز میں 6ٹھی جماعت کے ایک سبق نور، سایہ اور 7 کلاس کا ایک سبق پڑھ چکے ہیں، جس میں انعکاس نور کس طرح سے واقع ہوتا ہے اور انعکاس نور کے کلیات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان اسباق کو سمجھنے کے لیے اسی چینل پر موجود 6ٹھی جماعت اور 7ویں جماعت کے ویڈیوز ہیں، ان کو بغیر مشاہدہ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اپنے اطراف میں کئی طرح کی اشیاء کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ایک اندھیرے کمرے میں ہم کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ جیسے ہی کمرے کو روشن کیا جاتا ہے، سبھی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے جو چیزوں کو مرئی بنا دیتی ہے؟ دن کے وقت سورج کی روشنی ہمیں اشیاء کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اشیاء اپنے اوپر پڑنے والی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ یہ منعکس روشنی جب ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ ہم ایک شفاف وسیلے کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سے روشنی کی ترسیل ہو جاتی ہے، یعنی روشنی گزر جاتی ہے۔ روشنی سے متعدد حیرت انگیز مظاہر وابستہ ہیں، جیسے آئینے کے ذریعے شیشے کا بننا، آئینے کے ذریعے شبیہ کا بننا، تاروں کا ٹمٹمانا، قوس قزح کے خوبصورت رنگ، کسی وسیلے کی وجہ سے روشنی کا مڑ جانا وغیرہ۔ روشنی کی خصوصیات کا مطالعہ ہمارے لیے ان کی کھوج بین میں مددگار ثابت ہوگا۔ اپنے چاروں طرف موجود عام نوری مظاہر کا مشاہدہ کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نور کی جو شعاع ہے وہ خط مستقیم میں، یعنی سیدھی راستے میں سفر کرتی ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ روشنی کے چھوٹے سے ماخذ کے ذریعے اس غیر شفاف شے کی بہت واضح اس کی پرچھائی عکس بنتا ہے، جو روشنی کے اس خط مستقیم والے راستے میں آتا ہے۔ اسے عام طور سے روشنی کی شعاع، رے آف لائٹ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ 6ٹھی جماعت میں ہم نے سائے سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ اس موضوع پر روشنی کی شعاعوں کے کئی تجربات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی خاص سمت میں روشنی کی اشاعت، یعنی روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، سے متعلق بھی پڑھا ہے۔ 7ویں جماعت میں ہم نے انعکاس نور اور انعکاس نور کے کلیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم ان میں سے بعض کلیات کا اعادہ کرتے ہیں۔ سائے کی تشکیل کے لیے روشنی کا مبدا ایک غیر شفاف جسم اور پردے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب ہم کسی شے کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے ایک غیر شفاف جسم کا ہونا ضروری ہے اور روشنی کے مبدا کا ہونا ضروری ہے، اور روشنی جب ہم غیر شفاف جسم پر ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا سایہ حاصل ہوتا ہے۔ تو سایہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک پردے کی، اسکرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ آلریڈی ہم 6ٹھی جماعت کے سبق میں اس کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ کسی سطح سے انعکاس پر روشنی کی شعاع سے پیدا ہونے والا زاویہ، زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس کے مساوی ہوتا ہے۔ یہ نور کا پہلا کلیہ ہے کہ جب ہم روشنی کی شعاع کو کسی مستوی آئینے پر ڈالتے ہیں تو یہ ایک زاویے کے تحت یہ روشنی کی شعاع منعکس ہوتی ہے۔ آئینے پر پڑنے والی شعاع کو شعاع وقوع کہا جاتا ہے، اور پڑھ کر منعکس ہونے والی شعاع کو شعاع منعکس کہا جاتا ہے۔ آئینے پر پڑنے والی شعاع کو شعاع وقوع کہا جاتا ہے، اور آئینے پر پڑھ کر منعکس ہونے والی شعاع کو شعاع منعکس کہا جاتا ہے۔ جس مقام پر روشنی کی شعاع مڑتی ہے، اس مقام پر اگر ہم آئینے کے عموداً ایک عمود کھینچے تو عمود سے اور شعاع وقوع کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اسے ہم زاویہ وقوع کہتے ہیں، اور عمود اور شعاع انعکاس کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اسے زاویہ منعکس کہتے ہیں۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی سطح پر انعکاس واقع ہوتا ہے تو روشنی کی شعاع کے پیدا ہونے والے زاویے، زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ شعاع وقوع اور نقطہ وقوع پر کھینچا ہوا عمود اور شعاع انعکاس ایک ہی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انعکاس نور کے کلیات میں سے دوسرا کلیہ ہے کہ شعاع وقوع
شعاع منکس اور عمود یہ تینوں ایک ہی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم پچھلے سبق میں ڈیٹیل اس کے بارے میں تفصیلی طور پر جائزہ لے چکے ہیں۔ آپ نے روزمرہ زندگی میں سائے اور عکس دیکھے ہوں گے۔ سایوں کے اور عکس کے مشاہدے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آخر ہم چھوٹے سے آئینے میں بڑے سے بڑی عمارت کا خیال کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آئینے سے بننے والے خیال کو اسکرین پر حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی آئینے میں دیکھتے ہیں تو دایاں بایاں اور بایاں دایاں یعنی جانبی معکوس نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے پچھلے سبق 7th کلاس کے سبق میں آپ لوگ آلریڈی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ جب کوئی شعاع کسی سطح پر منعکس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں زاویہ انعکاس اور زاویہ وقوع مساوی ہوتے ہیں۔ آخر مساوی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس سبق میں ہم انعکاس نور مستوی سطحوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ مذکورہ بالا جو سوالات ہیں یہ سوالات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے ہم مختلف سے تجربات یا سابقہ معلومات کی بنیاد پر سادے سے تجربات کریں گے۔ جیسا کہ پن ہول کیمرہ 6ٹی جماعت میں آپ نے پن ہول کیمرے کی تشکیل کو سر انجام دیا تھا کہ کس طرح سے یہ کیمرہ کام کرتا ہے۔ 6ٹی جماعت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک سوراخ کے اصول پر کام کرنے والے کیمرے کی مدد سے عکس کیسے بنتے ہیں۔ شعاعوں پر مشتمل خاکہ کھینچیے جس میں ایک سوراخ کے کیمرے کی مدد سے عکس بنایا گیا ہو۔ اسکرین پر بتائی گئی شکل کا بغور مطالعہ کیجیے کہ یہاں پہ کینڈل موم بتی رکھی گئی ہے اس کے شعلے کو بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیمرے میں یہ کینڈل کا روشن حصہ ہے یہ الٹا دکھائی دے رہا ہے، یعنی اوپر کا پوائنٹ نیچے آ جاتا ہے اور نیچے کا پوائنٹ اوپر چلے آتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی بنائی گئی شکل کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ کیمرے کے سوراخ کی جسامت بڑھا دینے پر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ ایک سوراخ والے کیمرے کے ذریعے موم بتی کی شعاع کیسے عکس بناتی ہے مشاہدہ کیجیے۔ کیمرے کے سوراخ کی جسامت میں اضافے کے ذریعے عکس کی بناوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے شعاعی خاکہ کھینچیے جو شکل نمبر 1 میں بتایا گیا ہے۔ اس شکل کا مشاہدہ کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موم بتی کے اوپری سرے سے آنے والی شعاع پردے پر مختلف نقاط پر پڑتی ہے۔ اس طرح موم بتی کے شعلے کے نچلے حصے سے آنے والی شعاع پردے پر مختلف نقاط پر پڑتی ہے۔ کیمرے کے بڑے سوراخ کی وجہ سے پردے پر پڑنے والی شعاعیں دھندلا عکس بناتی ہیں جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ کیا مذکورہ تشریح آپ کے مشاہدے کے مطابق ہے؟ سوراخ بہت بڑا کرنے پر یعنی شعلے کی جسامت کے مساوی ہونے پر کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ہم پردے پر سوراخ والے کیمرے سے پیدا ہونے والے عکس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہوگا جب طویل فاصلے سے شعلے کو اس کیمرے سے دیکھا جائے؟ کیا ہوگا جب پن ہول کیمرے میں 2 سوراخ بنائے جائیں؟ سوچ کر جواب دیجئے اور تجربے کو انجام دیجئے۔ تو یہاں پہ بتانے کی بات یہ ہے کہ جتنا باریک سوراخ ہوگا شے کی کلیئرٹی میں یعنی دکھائی دینے میں وہ بالکل صاف طرح سے دکھائی دے گا۔ جیسے سوراخ بڑھ جاتی ہے تو جو امیج حاصل ہونے والا جو امیج ہے عکس ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ سامنے رکھی ہوئی شے کا خیال واضح نظر آتا ہے، جبکہ دور رکھی ہوئی جو اشیاء ہیں جب ان کا خیال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیمرے میں تو یہ عکس دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ آئیے اب مشغلہ نمبر 2 کی طرف دیکھتے ہیں۔ روشنی کے انعکاس پر غور کرتے ہوئے ذیل کے سوالات حل کیجیے۔ مشغلہ نمبر 2 جیسا کہ شکل 2 میں دکھایا گیا ہے، ایک کوا درخت A کے مقام A پر بیٹھا ہوا ہے۔ میدان کو یم ین سے بتایا گیا ہے۔ یم اور ین کے یعنی 2 درختوں کے درمیان کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب کوا دانا چگنے کے لیے A مقام سے B مقام تک پہنچنے کے لیے کس طرح کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ ریاضی کے اصولوں کے ذریعے زاویوں سے متعلق اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کوے کے راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو ذیل کے سطور غور سے پڑھیے۔ کوا زمین پر موجود دانوں میں کسی بھی دانے کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اقل ترین وقت میں ایک درخت کے مقام A سے دانا چگتے ہوئے دوسرے درخت کے مقام B پر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ کوے کی جو رفتار مستقل ہے تو کوے کا اختیار کیا ہوا راستہ مختصر ترین ہونا چاہیے۔ آئیے مختصر ترین راستے کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یم اور ین پر سطح پر آپ کو مختلف نشانات لگائے گئے ہیں، سی، ڈی، ای، ایف، بتائے گئے نقاط کو لے کر جب ہم ان کا طول محسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرندہ اے سے نکلا، سی دانے کو اٹھایا اور بی تک پہنچا، پھر پرندہ اے سے نکلا، ڈی دانے تک لیا اور ڈی سے جو ہے بی تک پہنچا، اسی طرح سے اے سے ای تک، ای سے بی تک، اے سے یف تک اور یف سے بی تک پہنچا۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سی اور سی بی دونوں مساوی ہے کیا؟ اے ڈی اور ڈی بی کیا دونوں مساوی ہیں؟ اے ای اور ای بی کیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ اے ایف اور ایف بی کیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ جب ہم اے سی بی، اے ڈی بی، اے ای بی اور اے ایف بی میں سے کون سا سب سے مختصر راستہ ہو سکتا ہے؟ ان راستوں کے طول کا تقابل کرنے کے لیے ہم نے شکل میں ان کے نقل ظاہر کیے ہیں۔ اس طرح کے تمام راستے نقطے جی پر ملتے ہیں، جیسا کہ جو ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں سی بی مساوی ہے سی جی کے، اے سی بی مساوی ہے اے سی پلس سی بی کے، یہ مساوی ہے اے سی پلس سی جی کے، اور یہ مساوی ہے اے سی جی کے، یعنی راستہ اے سی جی کا طول راستہ اے سی بی کے طول کے مساوی ہوگا، راستہ اے ڈی جی کا طول راستہ اے ڈی بی کے طول کے مساوی ہوگا، راستہ اے ای جی کا طول راستہ اے ای بی کے طول کے مساوی ہوگا، راستہ اے ایف جی کا طول راستہ اے ایف بی کے طول کے مساوی ہوگا۔ اگر آپ شکل نمبر 4 کو بغور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اے سی جی، اے ڈی جی، اے ای جی اور اے ایف جی میں سب سے چھوٹا راستہ اے ای جی کا ہے، اس لیے یہ فاصلہ دو نقاط اے اور جی کے درمیان مختصر ترین خط مستقیم ہے۔ آپ اس کو پٹری کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، جیسا کہ اے ای جی مساوی ہے اے ای بی کے، یعنی اے ای بی مقام اے سے مقام بی تک پہنچنے کے لیے مختصر ترین راستہ ہوگا، اور اس کو طے کرنے کے لیے بھی سب سے کم وقت درکار ہوگا، یعنی مقام کا فاصلہ اگر کم ہے تو اس کو طے کرنے کے لیے بھی فاصلہ کم ہوگا، لہذا جو ہے کوے کا جو دانے کو لینے کا جو نقطہ ہے وہ اے سے نکلے گا، ای تک پہنچے گا اور ای سے بی تک جائے گا، یعنی راستہ اے ای بی کا دوبارہ مشاہدہ کیجئے، جس کو شکل 5 میں جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ اگر اے سے ای شعاع وقوع ہم لیتے ہیں اور ای سے بی کو جو ہے ہم شعاع منعکس لیتے ہیں، تو جیسا کہ پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں، درمیان میں ای ڈیش جو ہے ایک عمود ہے، تو یہ عمود کیا ہے یہاں پہ؟ یہ دونوں کے درمیان جو زاویہ بناتا ہے عمود، یعنی شعاع وقوع سے زاویہ وقوع اور شعاع منعکس سے زاویہ منعکس بناتا ہے، جس میں جو ہے زاویہ 1 اور زاویہ 2 سے بتایا گیا ہے، تو یہ دو زاویے ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے جو راستے بتائے گئے تھے اے سی بی کا، اے ڈی بی کا اور اے بی کا، جس کے اندر یہ دو زاویے مساوی نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، ایک زاویہ زیادہ ہوتا ہے تو دوسرا زاویہ کم ہوتا ہے، لیکن ای مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 ایک دوسرے کے مساوی ہے۔ تو پچھلی مثال میں کوے سے متعلق مثال روشنی کی شعاع بھی مختصر ترین فاصلے سے سفر کرتی ہے۔ اس اصول کو سب سے پہلے ایک فرانسیسی ماہر قانون پیئری ڈی فرمیٹ نے پیش کیا، جو وکیل اور ریاضی داں بھی تھا۔ یہ اصول روشنی کے انعکاس پر بھی قابل اطلاق ہے۔ جب روشنی کسی سطح سے منعکس ہوتی ہے تو ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جس کے لیے اقل ترین وقت درکار ہوتا ہے، اسی لیے زاویہ وقوع زاویہ انعکاس کے مساوی ہوتا ہے۔ حسب بالا مشغلے میں کون سے خط کو آئینہ تصور کیا گیا ہے؟ یہاں پہ یم اور ین کو جو ہے آئینہ تصور کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مستوی آئینہ ایک سطح ہے۔ شعاعی خاکوں میں ہم اسے کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں؟ مستوی سطحوں پر انعکاس نور کے کلیات کے مطالعے سے پہلے آئیے مستوی آئینے کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعاعی خاکہ کیسے کھینچا جاتا ہے۔ مستوی آئینہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، شیشے کی ایک تختی کے پچھلی جانب ہم جو ہے چاندی یا الومینیم کی تہ چڑھاتے ہیں، اور چڑھانے کے بعد اس کو جو ہے
पेंट या रंग के जरिए जो है महफूज किया जाता है तो मुस्तवी आईना तैयार होता है। चांदी सबसे बेहतरीन नूर का इनेकास करने वाली धात है। अगर हम अल्मुनियम और चांदी में कंपैरिजन करते हैं तो जो है चांदी सबसे बेहतरीन इनेकास नूर करने वाली धात है, जबकि जो है अल्मुनियम से भी जो है इनेकास नूर वाक़ होता है। अगर हम चांदी के बजाय एक पतली सी अल्मुनियम की तह शीशे की तख्ती पर चढ़ाई जाए तो भी हमें जो है मुस्तवी आईना हासिल होता है, क्योंकि अल्मुनियम चांदी की बनिस्बत सस्ती धात है। चाहे अल्मुनियम हो या चांदी, दोनों ही इनेकासी सतहों की तरह आईने की पिछली सतह पर जमी होती हैं, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाया गया है। पिछले हिस्से में जब हम जो है चांदी या अल्मुनियम की तह लगाकर इस पर जो है पेंट लगाकर महफूज करते हैं तो इसका अगला जो हिस्सा है वो आईने की तरह काम करता है। मशगला नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इनेका से नूर की तफहीम की जांच। जैसे अशकाल 7A और 7B दिए गए हैं, इस पर गौर कीजिए। फर्ज कीजिए कि आपको एक मुस्तवी आईने की पट्टी दी गई है। दी हुई आईने की पट्टी और शक्ल 7A की मदद से शक्ल 7B में दिए हुए अशकाल हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? शक्ल 7A में मुस्तवी आईने की पट्टी को रखिए जैसा कि शक्ल 7C में बताया गया है, जिससे 7B के तमाम अशकाल हासिल हो गए। क्या आप शक्ल 7B की तमाम अशकाल हासिल कर सकते हैं? इस काम को तकमील के लिए अपने दोस्तों से मदद लीजिए। आइए अब हम मुस्तवी सतहों पर रोशनी के इनेकास का तफसीली मुतालिया करेंगे। मुस्तवी आईनों के जरिए इनेकास नूर तजुर्बागाही मशगला दिया गया है। मकसद एम इनेकास नूर के कुलियात की तस्दीक करना है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला कुलिया जाविये वखू और जाविये मुनक्किस जो है मसावी होते हैं, और दूसरा कुलिया क्या है? मुस्तवी खत, शुआए वखू, शुआए मुनक्किस और उमूद एक ही मुस्तवी में पाए जाते हैं, जिसके लिए एक तजुर्बा दिया गया है यहाँ पे। मकसद जिसका इनेकास नूर के कुलियात की तस्दीक है, और जिसके लिए जो दरकार आलात है वो आईने की एक पट्टी, ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज, पिन, शिकंजे, क्लैम्प्स, पटरी और पेंसिल। तरीक़ेकार में सबसे पहले हम एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं और जिसको चिमटे की मदद से सफेद कागज जो है लगाते हैं। कागज के मरकजी हिस्से पर एक खत मुस्तकीम AB खींचा जाता है और इसके दरमियान में एक नुक्ता O लगाया जाता है और नुक्ते O पर एक उमूद ON खींचा जाता है। एक जाविया I बनाते हुए खत मुस्तकीम PQ खींचा जाता है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। नुकात P और Q पर 2 पिन उमूदन लगाए जाते हैं और पिन का जो अक्स P' और पिन Q का अक्स Q' खत मुस्तकीम AB के साथ रखे गए आईने में वाक़े होता है। इसका मुशाहिदा कीजिए। यानी आईने के एक तरफ जब हम PQ देख सकते हैं तो उसी तरह से आईने के अंदर जो है पिछले हिस्से में जो है P' और Q' अपने को दिखाई देता है। P और Q से बनने वाली खत मुस्तकीम की सीध में हो अब जो है S और R 2 पिन्स हमें लगाना है, जिसको जो है P' Q' को तस्वुर करते हुए उसी खत को हम सफ़ेद कागज़ पर जो है आगे बढ़ाते हुए लाएंगे, जहाँ पे 2 नुकात जो है R और S को लगाया जाएगा। उसके बाद जो है R S को मिलाते हुए खत खींचा जाएगा। तब हम देख सकते हैं कि उमूद से शुआए वखू यानी PQ लाइन और ON लाइन का दरमियान का जो जाविया है वो जाविये वखू कहलाएगा, और उमूद से मुनक्किस शुआ जो RS बताई गई है उसका जो है जाविये मुनक्किस कहलाएगा। जब आप इसकी हम देखते हैं तो ये 2 जाविये मसावी होंगे। RS और ON के दरमियान ये जाविये इनेकास को महसूब कीजिए और इस उसूल की तस्दीक होगी कि जाविये वखू जाविये इनेकास के मसावी है। अपने तजुर्बे को मुख्तलिफ जाविये वखू से दोहराइए और मुतालिका जाविये इनेकास R को महसूब कीजिए। अपने मुशाहदात को जदवल 1 में दर्ज कीजिए। क्या तमाम सूरतों में जाविये इनेकास मसावी होता है जाविये वखू के? जैसा कि आप जो है दी गई शक्ल में देख सकते हैं कि जाविये वखू जब हम 15 दर्जे का लेते हैं तो जाविये इनेकास भी 15 दर्जे का होगा, और जाविये वखू जो है जब हम 30 दर्जे का लेते हैं तो जाविये इनेकास भी 30 दर्जे का होगा। उसी तरह से जाविये वखू 45 दर्जे का जब हम लेते हैं तो जाविये इनेकास भी 45 दर्जे का होगा, और जाविये वखू जो है 60 दर्जे का लेते हैं तो जाविये इनेकास भी 60 दर्जे का होगा। यानी हम देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में जाविये वखू और जो है जाविये इनेकास एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनेकास का मुस्तवी क्या है, इसकी हम कैसे शिनाख्त कर सकते हैं? तो मस्कुरा बाला मशगले में हम देख सकते हैं कि शुआए वखू, शुआए इनेकास और उमूदी खत जो नॉर्मल है ये एक ही मुस्तवी में पाए गए हैं, जिसे हम इनेकास का मुस्तवी कहते हैं। मस्कुरा मशगले में शुआए वखू वो शुआ है जो कागज़ पर नुक्ते P और Q से मस करती है, जबकि मुनक्किस शुआ वो शुआ है जो कि उसी कागज़ पर नुकात S और R को मस करती है, जबकि ON आईने के नुक्ते O पर उमूद कहलाता है।
عمود سے مراد وہ خط مستقیم ہے جو آئینے کی سطح پر 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ کیا دونوں شعاعیں اور عمودی خط ایک ہی مستوی میں ہیں؟ اگر ہاں تب وہ مستوی کون سا ہے؟ اگر شعاع وقوع، شعاع منعکس اور عمود ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں جو کاغذ کے مستوی کے متوازی ہوتا ہے، یہ مستوی کہاں واقع ہوگا؟ فرض کیجئے کہ پی، کیو، آر اور ایس کے نقاط پر جن پنوں کو کھڑا کیا گیا ہے ان کی بلندی یکساں ہے۔ شعاع وقوع وہ شعاع ہے جو ان پنوں سے گزرتی ہے جو پنوں پی اور کیو پر واقع ہیں، اور شعاع انعکاس وہ شعاع ہے جو ان پنوں سے گزرتی ہے جو نقاط آر اور ایس پر واقع ہیں۔ عمودی خط کہاں واقع ہوگا؟ شعاع وقوع، شعاع انعکاس اور عمودی خط کس مستوی میں واقع ہیں؟ وہ مستوی جس میں شعاع وقوع، شعاع انعکاس اور عمودی خط واقع ہوں انعکاس کا مستوی کہلاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ پی اور کیو پر جو پن لگائے گئے ہیں ان کی بلندی غیر مساوی ہے۔ ایسی صورت میں شعاع وقوع کیسی ہوگی؟ شعاع انعکاس کیسی ہوگی؟ عمودی خط کیسا ہوگا؟ انعکاس مستوی کیسا ہوگا؟ دو پن اس طرح ترتیب دے کہ ان کی بلندیاں مختلف ہوں۔ سائیکل کی کاڑیوں کی مدد سے شعاع وقوع، شعاع انعکاس اور عمودی خط ترتیب دیجیے۔ اب انعکاس مستوی پر غور کیجیے۔ آئینے میں پن یا کوئی اور شے کا عکس کس طرح بنتا ہے؟ ایک سادہ آئینے سے خیال کی بناوٹ کے لیے آئیے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سادہ آئینے سے خیال کی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے جس میں پہلی صورتحال نقطی شے پوائنٹ آبجیکٹ سے کس طرح سے سادہ آئینے سے خیال حاصل کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں۔ شکل میں ایک آئینہ M1 اور M2 لیا گیا ہے، ایک نقطی شے پوائنٹ آبجیکٹ O لیا گیا ہے۔ نور کی شعاعیں نقطے O سے تمام سمتوں میں نکلتی ہیں۔ یہاں پر ہم سادہ آئینے سے خیال کی بناوٹ کے لیے صرف دو شعاعوں کا استعمال کریں گے۔ O سے نکلنے والی دو شعاعیں نقطے A اور B پر پڑتی ہیں۔ OA اور OB شعاعیں دراصل شعاع وقوع ہیں جو آئینے پر پڑتی ہیں۔ یہ شعاعیں آئینے پر پڑ کر AC اور BD کی سمت میں منعکس ہوتی ہیں جو شعاع منعکس سے کہلاتی ہیں۔ نقطے A پر ایک عمود کھینچا گیا ہے AN1 اور اسی طرح سے نقطے B پر دوسرا عمود کھینچا گیا ہے AN2۔ OAN1 اور CAN1 دو زاویے بناتا ہے۔ پہلا زاویہ زاویہ وقوع ہے اور دوسرا زاویہ زاویہ منعکس ہے، اور جب B نقطے پر پائے جانے والا عمود OBN2 اور DBN2 دو زاویے بناتا ہے۔ دراصل دو زاویے یہ زاویہ وقوع اور زاویہ منعکس بناتا ہے۔ جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، زاویہ وقوع اور زاویہ منعکس دو نقاط A اور B پر جو عمودوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں مساوی ہوتے ہیں۔ جب ہم نقطی شے کو C اور D کی جانب سے جب دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعاعیں نقطے I سے نکلتی ہوں، جو دراصل آئینے کے پچھلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ نقطے I کا جو عکس خیال حاصل ہوتا ہے وہ نقطے I عکس یا خیال جو حاصل ہوتا ہے وہ شے کا ہے۔ I نقطے کو بتانے کے لیے ہم AC اور BD شعاعوں کو نقطے I کی طرف آگے بڑھاتے ہیں، جس سے ہمیں ایک عکس خیال حاصل ہوتا ہے۔ یہ عکس دراصل خیالی ہوتا ہے کیونکہ AC اور BD حقیقت میں I سے جا کر نہیں ملتے، لیکن ہماری آنکھ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نقطے پر جا کر مل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطی شے کا ایک سادہ آئینے سے جو خیال کی بناوٹ بنتی ہے اس کو اس میں سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد صورتحال 2 میں ایک شے جو کچھ بلندی رکھتی ہے اس کو لے کر سادہ آئینے میں خیال بننے کی جو تشکیل ہے خیال کی اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک سادہ آئینے سے خیال کی بناوٹ جس میں صورتحال اونچائی یا بلندی رکھنے والی شے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک سادہ آئینے سے خیال کی بناوٹ کی تشکیل کے بارے میں دیکھیں گے، جس میں صورتحال یہ ہے کہ اونچائی یا بلندی رکھنے والی شے یا لڑکے کو لیا گیا ہے۔ فارمیشن آف این امیج بائی اے پلین میرر kept an object which has a certain height۔ جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، M1 M2 ایک سادہ مستوی آئینہ لیا گیا ہے جس کے سامنے کچھ فاصلے پر وہ O' ایک شے یعنی لڑکا کھڑا کیا گیا ہے۔ O اور O' سے نور کی شعاعیں تمام سمتوں میں حرکت کرتی ہیں، لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شے کے دونوں آخری نقاط O اور O' سے صرف دو شعاعیں آئینے پر پڑ رہی ہیں۔ فرض کرو کہ O سے A اور B پر دو شعاعیں آئینے پر پڑ رہی ہیں اور O' سے نقطے C اور نقطے D پر
दो शुआएं पड़ रही हैं। ये शुआएं आईने पर पड़कर ए से ए डैश, बी से बी डैश, सी से सी डैश और डी से डी डैश की सिमत में मुनक्किस होती हैं। यहाँ पर वो ए, वो बी, ओ डैश सी, ओ डैश डी जो है शुआए वखू हैं और ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश जो है शुआए मुनक्किस हैं। जब हम नुक्ते ए, बी, सी और डी पर उमूद खींचते हैं, जिसे हम जो है सुर्ख रंग से बताए हैं डॉटेड लाइन में, इन तमाम सूरतों में जब हम इनका जाविये वखू और जाविये मुनक्किस देखते हैं तो ये दोनों मसावी होंगे। जब हम आईने में ख्याल को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ख्याल आई डैश नजर आता है जो ए से आई और बी से आई, सी से आई डैश और डी से आई डैश को खतूत आगे बढ़ाने से ख्याल के दो नुकात आई डैश जो हासिल होते हैं, जिनके दरमियान लड़का जो है खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो दरअसल लड़के का अक्स है। ये अक्स जानिबी पहलू का होता है और ये जिसे हम पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा ये वर्चुअल इमेज, ख्याली इमेज होता है। इसमें लड़के का दायां हाथ इमेज का बायां हाथ होता है और लड़के का बायां हाथ लड़के का जो इमेज का जो है दायां हाथ होता है, जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है सादा आईने के सामने जो है ख्याल की बनावट को हम बता सकते हैं, जबकि जो है कुछ ऊंचाई रखने वाली शय को आईने के सामने रखा जाता है। अदा करते हैं आईने के जरिए बनने वाले अक्स की खुसूसियात। पेंसिल या पिन जैसी कोई शय लीजिए, इस शय को आईने की सतह से मस करते हुए रखिए। शय की जसामत के मुकाबले में अक्स की जसामत से मुताल्लिक़ आप क्या कहेंगे? शय को अपनी आंख की जानिब हरकत दीजिए। आप क्या मुशाहदा करते हैं? जब आप आईने के सामने किसी शय को अपनी तरफ खींचते हैं तो आईने में भी उस शय की जो है दूरी पड़ जाती है, यानी जिस मुकाम पे आप जो है पेंसिल को रखते हैं, जितना फासला आईने से पेंसिल का होता है उतना ही फासला आईने में पीछे की तरफ जो है होता है। यानी जब आप शय को सामने हटाते हैं तो आईने में जो अक्स है वो पीछे की तरफ हरकत करता है। शक्ल 10 में दिखाया गया है कि एक आईने में अक्स कैसे बनता है। इस शक्ल में आपने ये देखा होगा कि अक्स की जसामत शय की जसामत के मसावी होती है। यानी जब हम आईने के सामने किसी शय को रखकर देखते हैं तो आईने के सामने जो शय की जसामत होती है वही शय की जसामत जो है ख्याल की जसामत के मसावी होती है। यानी जो बनने वाला ख्याल है शय के जो है जसामत के बराबर होता है। जब हम किसी शय को हमारी आंख के करीब लाते हैं तो अक्स की जसामत में कमी क्यों वाक़ होती है? अब जैसे जैसे जो है शय को आईने के करीब लेके जाएंगे, अक्स का जो फासला है आईने से वो भी घटता है। जब आप किसी शय को आईने से जो है दूर परे ले जाते हैं तो उसी तरह से जो इसमें बनने वाला जो अक्स है वो भी आईने के पीछे परे हटता है। इस बात को समझने के लिए शक्ल 11 को देखिए, जिसमें ये बताया गया है कि आईने में शय की जसामत को हमारी आंख किस तरह महसूस करती है। मुशाहिदा 1 और 2 में नुक्ते ओ पर वाक़ किसी शय को देख रहे हैं। ये शय मुशाहिद 2 को मुशाहिद 1 के मुकाबले में छोटी नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है कि शय से आने वाली रोशनी की शुआएं मुशाहिद 2 की आंख पर छोटा जाविया बनाती हैं, जो मुशाहिद 1 के मुकाबले में ज़्यादा फासले पर वाक़ है। किसी शय की जसामत की जानिब जांच में जाविये का कुलीदी रूल जो होता है। जब अगर जाविया छोटा है तो शय छोटी दिखाई देती है, जाविया अगर बड़ा है तो जो बड़ी शय दिखाई देती है। जाविया अगर छोटा है तो शय करीब होगी, जाविया अगर बड़ा है तो शय करीब होगी, जाविया अगर बड़ा है तो शय दूर करीब होगी और जाविया अगर छोटा है तो शय दूर होगी। इस तरह जब हम किसी शय को आईने से दूर करते हैं, आंख से करीब लाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि आईने में बनने वाला अक्स आईने के अंदर पिछली जानिब हरकत कर रहा है। इस तरह अक्स और आंखों के दरमियान का फासला बढ़ता जाता है। तो आंख पर बनने वाला ख्याल का जाविया शय से बनने वाले जाविये के मुकाबले में छोटा होता है, इसलिए ख्याल शय के मुकाबले में छोटा नजर आता है। जब आप आईने के सामने ठहरते हैं तो आपने देखा होगा कि आईने में बनने वाले अक्स का फासला आपसे आईने के फासले के मसावी होता है। आमतौर पर आपका जो मुशाहिदा होता है वो सही होता है। इस बात को आप शक्ल 10 में मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरह आपने किसी मुस्तवी आईने में साये के दाएं या बाएं माकूस अक्स पर गौर किया होगा। अक्स में दाएं या बाएं सतह तब्दीली क्यों वाक़ होती है? इस शक्ल में आप क्या मुशाहिदा करते हैं? रोशनी की शुआएं जो सीधे कान की जानिब से आती हैं आईने में मुनक्किस होती हैं, तो उसका ख्याल आपकी आंख में बनता है। जब आपके दिमाग में ये बात आती है कि मुनक्किस होने वाली शुआएं आईने के अंदर से आ रही हैं, नुक्तों की लकीर से इस बात को शक्ल 12 में दिखाया गया है। इसी वजह से सीधा कान अक्स में बायां कान दिखाई देता है। आइए गौर करते हैं कि दिए हुए हुर्फ की सतही हालत माकूस कैसे होती है। इस शक्ल को शक्ल नंबर 13 में बताया गया है। किसी आईने में अक्स की जो तश्कील के अमल पर गौर करते हुए समझाइए कि
अक्सी जानिबी तौर पर माकूस कैसे बदल हो जाता है। समझने के लिए शक्ल 13 की मदद लीजिए। जैसा कि आप शक्ल नंबर 13 में देख सकते हैं, जे जो हुर्फ यहाँ पे बताया गया है, जब आप जे को देखते हैं तो आप सीधी जो है हालत में दिखता है, जबकि अगर इसका अक्स जो है आईने में जब हम देखेंगे तो ये माकूस होगा। तो इस तरह से जो आईने में जो चीजें दिखाई देती है हमें, दायां आईने का जो है आईने के बाहर दायां होता है और आईने में जो अक्स दिखाई देता है उसका बायां होता है। आईने के बाहर बायां होता है लेकिन आईने के अंदर जो है दायां होता है। यानी ये जो है तरफी इसकी जो है तौर पर माकूस अमल जो है होता है इसके अंदर। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुस्तवी आईनों के इस्तेमालात क्या हैं। जैसा कि आप घरों में, हर घर में जो है एक आईना होता है जो श्रृंगार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और मुस्तवी आईनों को हम बाज़ दुकानों में देख सकते हैं जो सजावट के लिए लगाई जाती हैं, जिसमें जो है जेवरात की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, हजामत खानों में जो है आईनों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तवी आईनों को बाज़ बसरी आलात जैसे मंजर बीन वगैरह की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ अक़साम के शमसी चूल्हों को मुस्तवी आईनों का इस्तेमाल करते हुए भी बनाया जाता है, जिसका तस्वुर हम अगली क्लास में, अगली जमात में जो है पढ़ेंगे।